قلوبا بالهداية والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کی اس درس میں کئی ایک نقاط کی روشنی میں ہم سجدہ شکر سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سجدہ شکر ہے کیا۔ جب کوئی خوشی کی خبر آئے یا پریشانی دور ہونے کا پتہ چلے تو فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بدا لاتے ہوئے سجدے میں گر جانا سجدہ شکر کہلاتا ہے، جو کہ مستحب ہے۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے، رجوع کیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سجد داؤد شکرا للہ، کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ وَسَجَدَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اتباعاً، اور اس مقام پہ اس آیت پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ فَثَبَتَ أَنَّ السُّجُودَ لِلشُّكْرِ سُنَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ علیہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سجدہ شکر یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ مسلسل نبیوں کے درمیان جاری رہی، مسلسل انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر کرتے رہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی خوشی کے موقع پہ سجدہ شکر کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ سعید بن منصور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب انہیں مسیلمہ کذاب کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اسی طرح سے امام احمد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب خوارج میں سے جسدیہ کو مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے ساتھ جہاد پہ صحابہ کرام کو ابھارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ صفت بیان کی تھی کہ ان کے اندر ایک آدمی ہوگا آیتہم رجل اسود احدی عضدیہ مثل ثدی المرأة، کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا ایک موڑھا اس کے دونوں موڑھوں میں سے ایک موڑھا عورت کے پستان کی طرح، او مثل البضعہ تتدردر، یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح سے ہوگا جس کے اندر حرکت ہوتی رہے گی۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اس شخص کو پایا تو اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا۔ اسی طرح سے کعب ابن مالک کے واقعے کے اندر بھی ہے کہ جب ان کے توبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا تو اس موقع پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، سجدہ شکر کیا تھا۔ اور یہ دونوں کے دونوں واقعے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے کوئی خاص ذکر نہیں ہے، بلکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے، دعا کرے، استغفار کرے،
اس طرح کی چیزیں یعنی سجدہ شکر کے اندر کرے۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ نماز کی حالت میں ہو اور اسے خوشی کی خبر دی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ سجدہ شکر ادا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کی حالت میں وہ سجدہ شکر نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی انسان سواری پہ ہے اور سواری کی حالت میں اسے کسی طرح کی خبر ملتی ہے، خوشی کی خبر ملتی ہے یا پریشانی دور ہونے کا پتہ چلتا ہے، تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ سجدہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ اور سجدہ شکر کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، یعنی پاکی شرط نہیں ہے، بلکہ انسان جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ سجدہ کرے۔ تو اس کے لیے نہ تو طہارت شرط ہے، نہیں قبلے کی طرف چہرہ کرنا شرط ہے، نہیں پردہ پوشی شرط ہے، اور نہیں عورتوں کے لیے حجاب لگانا وغیرہ شرط ہے، بلکہ انسان جس حالت میں ہے اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدے کے اندر گر جائے۔ اور طہارت یا دوسری چیزیں اس لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سجدہ جو ہے نہ تو نماز ہے اور نہ ہی نماز کے حکم ہے، تو اس لیے اس سجدے شکر کے لیے طہارت یا دوسری چیزوں کی شرط نہیں لگائی جائے گی، جس طرح سے کہ ذکر و اذکار کے لیے طہارت وغیرہ کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دراصل کوئی بھی انسان کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے یا اسے بشارت ملتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے اچانک ہوتی ہیں اور اسی وقت اسے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے، اگر اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے اور غسل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو سبب ہے سجدہ شکر کا، جو سبب ہے کہ فوری طور پہ سجدہ کرنا، یہ چیز جو ہے فوت ہو جائے گی، اس لیے جو ہے طہارت وغیرہ کی شرط لگانا یہ درست نہیں۔ اسی طرح سے سجدہ شکر کے لیے نہ تو تکبیر ہے اور نہ ہی لاسٹ میں سجدہ شکر کے بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ تو اس کی صفت کیا ہے، کس طریقے سے سجدہ شکر کریں گے؟ سجدہ شکر کی صفت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کسی بھی طرح کی خوشی کی خبر آئے یا کسی غم کے دور ہونے کا اسے پتہ چلے، مصیبت کے دور ہونے کا اسے پتہ چلے، تو فوری طور پہ سجدے کے اندر گر جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اور سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، بغیر تکبیر کہے ہوئے سجدے کے اندر گر جائے گا۔ اور جب سجدہ کر لے گا، اس کے اندر دعائیں کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لے گا، اس کی حمد و ثنا بیان کر لے گا، تو پھر اس کے بعد میں پھر سجدے سے اٹھ جائے، بغیر تکبیر کہے ہوئے سجدے سے اٹھے۔ یہ ہے سجدے شکر کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مسلسل اپنی نعمتوں کو جاری رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے اور ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔